ہمارا مسلک یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جو موقف اختیار کیا حق، مکہ پہنچ کر جو رائے قائم کی اجتہاد کیا حق، مکہ سے نکلتے ہوئے جو رائے اور موقف اختیار کیا جو اجتہاد کیا حق، کربلا میں راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچنے پر جو موقف اختیار کیا حق، اور پھر اس کے بعد آگے پہنچ کر لڑنے کا فیصلہ کیا حق۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام مقامات پر حق ہیں، عین حق ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم بات۔ اور جو ان سے نفرت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو ان کو قتل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے، بس مختصر بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے مقلد ہیں، ان سے لے کر آج تک شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تک، جو ہمارے اس وقت تو بڑے وہی ہیں، اس موضوع پر جو کچھ لکھا، جو فیصلے کیے، ہم انہی پر قائم ہیں۔ اکابر کا موقف ہمارا موقف ہے۔ حضرت گنگوہی نے، رشید احمد گنگوہی نے رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا فتاوی رشیدیہ میں، بس اور تسلیم، تو ہم تو ماننے والے ہیں نا بھائی، ہم اکابر کے مسلک پر ہیں۔ مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے جو کچھ لکھا مانتے ہیں، صحیح لکھا۔ اور پہلے چلے جائیں ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے جو کچھ لکھا پڑھیں گے نہیں، نہ یہ بتائیں گے انہوں نے کیا لکھا، ہاتھ رکھ دیں گے، پتہ چل جائے کسی کو تعویل کریں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے لٹو کی طرح اس کو۔ اچھا، وہ سارے ایک نمبر لوگ تھے، یہ تقی عثمانی تک جتنے ہیں دامت برکاتہم تک، یہ جو نام لے کر کہانیاں ڈالنے والے ہیں نا، یہ دو نمبریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے سیدھی سیدھی باتیں کی، بالکل ایک دم سیدھی باتیں کی۔ علامہ خالد محمود نے محرم کی 10 راتیں لکھی ہے، کتاب لاہور سے چھپی ہے، لے لیں۔ 10 دن مجلس پڑھی ہے مانچسٹر میں انہوں نے رحمہ اللہ نے، ادھر رخ نہیں کریں گے۔ مولانا تقی عثمانی نے فتاوی عثمانیہ میں جو کچھ لکھا ہے، جو فتویٰ دیا ہے اس موضوع پر، پورے اس واقعے پر اور اس وقت کے حاکم پر، اس پر جو تاریخ الزام لگاتی ہے اس پر، آپ تسلیم کرتے ہیں، بتائیں گے نہیں لوگوں کو، بالکل نہیں بتائیں گے، اور جو بتائے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا بھی نہیں، پھر جاؤ، گالیاں تو ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، ویسے نہیں بتاتا، وقت بھی بہت ہو گیا۔ تو بھائی مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الفتاوی میں جو فتویٰ دیا، ہمارے تو محسن ہے، ہمارے تو بزرگوں کے استاد ہے، ہمیں تو فیض ہی وہیں سے ملا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ فیض آج کل بند ہوا ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہم ان کی اولاد کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کی وجہ سے نہیں۔ کئی جڑی بوٹیاں ہیں اور فیض بند ہو گیا، قلق ہے ہمیں، اللہ کرے فیض کھل جائے، رکاوٹیں دور ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں کی اولادیں ہیں اور ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ان سے نہ کوئی گلہ ہے نہ ان کو ہم سے کوئی گلہ ہے، وہ درمیان میں جڑے بچولے ہوتے ہیں نا، شٹل کاک، انہوں نے حسین کو پٹیا رضی اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا، اور انہوں نے اعلان کیا قد خذلت ناشیتنا، میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے مجھے رسوا کیا، جھوٹ بولا، یہ خط تم نے نہیں لکھے، ایک ایک خط اٹھا کے دکھایا، اور انہوں نے وہ کام کیا، وہ خط بھی سارے جلا دیے، مدعی مکاؤ کو ایویڈنس ہی نہ ہوئے، مدعی مکا دیا کہ کوئی چیز ملے ہی نہ کہ کس نے خط لکھا تھا، کس نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ تو بس بھائی ہمارا موقف وہی ہے جو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جو سیدنا حسین کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، وہ پڑھ لیں، ذرا ہمت کریں۔ میں کتنی کتابیں آپ کو سناؤں، جو سیدنا حسین کا موقف ہے مدینہ سے لے کے کربلا تک، اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا زین العابدین کا ہے، 23 برس کے تھے، 23-24 برس کے بچے نہیں تھے جب کربلا میں تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے، شادی شدہ تھے، وہ حاکم وقت کے مرنے کے بعد 35 برس تک زندہ رہے ہیں،
انہوں نے کس کو مجرم قرار دیا، کس کو نامزد کیا، کون ہے میرے باپ کا قاتل، میرے دادا کا قاتل کون ہے، پڑھو۔ یہ اس نے نقل کیا مولانا محمد نافع نے، علامہ خالد محمود نے نقل کیا ہے، پڑھ لو، اور تاریخ کی بڑی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ تو جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے کا ہے وہی میرا ہے، اس لیے کہ وہ چشمدید گواہ ہے، اس واقعات کربلا ہیں، وہ موقع کا گواہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے کہتے چوک پہ یہ ہو گیا، بھائی میں جب تک چوک پہ جا کے وہاں کی گواہیاں نہیں لوں گا، آج کل تو فرانسک بھی ساتھ ہے نا، فرانسک ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو میں اس وقت تک بات کو نہیں مانوں گا۔ تو میں تو موقع کے گواہ کو مانتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا زین العابدین نے کس کو کہا کہ مجرم ہے، پڑھو۔ انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لیا، میں نے تو نہیں کیا۔ سیدہ زینب سیدنا حسین کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کیا کہا، کس کے گھر رہی، کہاں زندگی گزاری، کہاں فوت ہوئی، وہ جو فرماتی ہیں وہ تمام کتابوں میں جو ہماری اہل سنت کی ہیں، جو اہل سنت کی اپوزیشن کی کتابیں ہیں، سب میں موجود ہے، بیانات موجود ہیں۔ سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ جو فرمایا انہوں نے تمام کتابوں میں موجود ہے۔ جس کو انہوں نے دشمن قرار دیا، قاتل قرار دیا، ہم بھی اسی کو قرار دیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، اپنا کوئی مسلک ہے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں کا مسلک وہی ہے جو سیدنا حسین کا ہے، جو سیدہ زینب کا ہے، جو سیدہ سکینہ کا ہے، جو سیدنا زین العابدین کا ہے، اور جو آج تک امت میں متواتر چلا آ رہا ہے علماء حق کا، مولانا تقی عثمانی تک۔ فتاوی پڑھ لیں، مفتی رشید صاحب کا بھی احسن الفتاوی پڑھ لیں۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی فتاوی آئے ہیں اس عنوان پر، ہم فتوے پر عمل، اس لیے کہ بھائی ہم تو نہیں کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم کو عالم ہیں، ہم تو جو علماء مستند ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگ ہمیں کبھی گمراہی کی طرف لے کر نہیں گئے، نہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک